مہمان حضرت مولانا محمد کاشف رضا شاد مصباحی ہیں، جو زبردست عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مایاناز محقق و ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، جو بیک وقت مذہبی اور عصری ادب پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، اور آپ گلبرگہ یونیورسٹی سے کلام اقبال کا فنی مطالعہ کے عنوان سے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ آپ اقبال کے فکر و فن پر گہرا مطالعہ و بدائے کیا ہے، آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ جی، ثنائے اور بدائے کیا ہے اس کو سمجھنا ہو تو اس کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی تحریر یا اس کا وہ کلام جس کے متعلق آپ یہ رائے قائم کر سکے کہ یہ ادبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، تو اس کو پرکھنے کا جو آلہ ہے وہ علم معنی ہے، علم بیان ہے اور علم بدیع ہے۔ اسی علم بدیع کو آپ نے ثنائے اور بدائے سے تعبیر کیا ہے۔ ثنائے اور بدائے میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی زبان کی تحریر اور اس کے کلام کے لفظی اور معنوی حسن کو جانا جاتا ہے، یعنی اس تحریر کے اندر اور اس کلام کے اندر لفظی حسن کیا ہے اور معنوی حسن کیا ہے، اسی کو جس علوم و فنون کی روشنی میں پرکھا اور جانچا جاتا ہے وہی ثنائے اور بدائے ہے۔ بعض لوگوں نے یا عموماً جو ثنائے اور بدائے کی دو قسمیں کی گئی ہے، ثنائے معنوی اور لفظی، اس میں محققین نے لفظی خوبیوں کو جو ہے ثنائے سے تعبیر کی ہے اور کلام اور تحریر کی معنوی خوبیوں کو انہوں نے بدائے سے تعبیر کی ہے، اور اس طریقے سے اس کی تقسیم کی ہے کہ ثنائے لفظی اور بدائے معنوی۔ تو گویا کہ سہل لفظوں میں ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی تحریر اور کلام کی جو لفظی حسن ہے اور معنوی حسن ہے، اسی کو جانچنے اور پرکھنے کا جو آلہ ہے وہ ثنائے اور بدائے ہے۔ آئیے جی شاد صاحب، ثنائے اور بدائے کو آپ نے بڑے ہی آسان الفاظوں میں سمجھایا۔ کلام اقبال میں ثنائے و بدائے کے کچھ نمونے ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں تھوڑا جو ہے وقت لوں گا آپ سے، اور کلام اقبال میں جو ثنائے بدائے یعنی لفظی اور معنوی جو خوبیاں پائی جاتی ہے، جس کو ہم صنعت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے چند نمونے آپ کو میں رکھتا ہوں جس سے کلام اقبال کی لفظی اور معنوی خوبیاں جو ہے سمجھ میں آئے گی۔ ایک ثنائے اور بدائے میں ایک صنعت آتی ہے، صنعت تضاد، جس کو علماء فصاحت و بلاغت نے صنعت تضاد کے ساتھ ساتھ تکافؤ وغیرہ سے بھی تعبیر کی ہے۔ اس صنعت میں ہوتا یہ ہے کہ دو متضاد الفاظ کو لا کر کے شعر میں یا مصرعے میں لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، مگر متضاد الفاظ کو رکھنے کی بھی جو نوعیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کبھی ایجاب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی سلب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اسم کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی فعل کی صورت میں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کو دیکھیں تو یہ سارے نمونے ہمیں کلام اقبال میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیں علامہ اقبال کا، بڑا مشہور شعر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب دیکھیں کہ اس شعر کو پڑھتے ہی جو حسن کا احساس ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس شعر میں علامہ اقبال نے کتنے متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ایک طرف رکھا آزاد، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا، اور دوسرے مصرعے میں لفظ پابندی رکھا کہ یہاں مرنے کی پابندی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آزاد اور لفظ پابندی یہ دونوں کے دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ اسی شعر میں آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے رکھا نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قریب اور بعید کا جو تضاد ہے اس کے اندر چھلکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مصرعے میں دیکھیں کہ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، لفظ یہاں اور وہاں یہ تابع فعل ہو کر آتا ہے، لہذا یہاں اور وہاں یہ دونوں بھی متضاد ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس شعر دوسرے مصرعے میں دیکھیں کہ یہاں مرنے کی پابندی
وہاں جینے کی پابندی، یہ مرنے اور جینے کے اندر بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ گویا کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر 4 متضاد الفاظ کا استعمال فرمایا۔ اسی طور پر آپ دیکھیں ایک شعر، اچھا کمال یہ ہے کہ آزاد، پابندی، مرنے، جینے، یہ سب کے سب کیا ہے اس میں، اور سب کو ایجاب کی صورت میں لایا گیا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ صنعت تضاد ایجابی ہے۔ اسی طور پر ایک شعر دیکھیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے متضاد لفظ کو لایا ہے کہ آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ یہ آتا ہے اور جاتا ہے، یہ دونوں کے دونوں متضاد ہیں، آنا اور جانا، لیکن علامہ اقبال نے اسم کی صورت میں نہیں بلکہ فعل کی صورت میں استعمال کیا۔ آتا ہے یہ فعل ہے اور جاتا ہے یہ فعل ہے، گویا کہ یہ صنعت تضاد فعلی ہے اور ایجابی ہے۔ اسی طور پر ایک شعر دیکھیں کہ بڑا مشہور اور معروف شعر ہے، بلکہ اس کے ایک مصرے کو تو بعض لوگوں نے جو ہے نا کہاوت کے طور پہ استعمال کیا، بعض لوگوں نے جو ہے اپنے کتابوں کا نام بھی رکھا۔ وہ شعر یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بھی تضاد کا کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، نہ بن اور بن، ظاہر سی بات ہے بن یہ فعل امر ہے، نہ بن یہ نہیں فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں اور فعل امر دونوں کے اندر تضاد ہے، کیونکہ فعل میں کام کا حکم ہوتا ہے اور نہیں میں کام سے روکنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ نہ بن اور بن یہ دونوں متضاد لائے گئے اور دونوں فعل ہیں، مگر ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ صنعت تضاد سلبی ہے۔ کسی طور پر ایک اور نمونہ دیکھیں کہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے صنعت عکس۔ صنعت عکس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جملے اور شعر کے ہر حرف کو پلٹا جا سکتا ہے، بعض دفعہ اس کے شعر کو پلٹا جا سکتا ہے، بعض دفعہ اس کے فقرے کو پلٹا جا سکتا ہے۔ اب اس کا جو نمونہ مجھے ملا، میں نے کلام اقبال سے دیکھا کہ بڑا مشہور شعر ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ علامہ اقبال کے شعر پہ بڑا اعتراض کیا گیا ہے نا، لیکن علامہ اقبال جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ بھی دیا، اور اس شعر کے ذریعے جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے پہنچا بھی دیا۔ اب دیکھیے کہ جھپٹنا اور پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، تو پہلے مصرے میں انہوں نے پہلا لفظ لایا جھپٹنا، پھر لایا پلٹنا، اور پھر آگے چل کے اسی کو کر دیا پلٹ کر جھپٹنا، یعنی جھپٹنا اور پلٹنے کی ترتیب انہوں نے پلٹ دی۔ یہ کلام میں صنعت عکس ہے جو ایک خاص معنی اور ایک خاص کیفیت شعر کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طور پر ایک شعر ہے کہ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے دل خرد سے۔ تو آپ دیکھیں کہ دوسرے مصرے میں خرد بیزار دل سے دل خرد سے، یہاں پر جو ہے دوسرے مصرے میں انہوں نے خرد اور دل کو بالکل پلٹ کر کے استعمال کیا ہے دونوں رکن میں۔ اسی طور پر اقبال کا ایک شعر اور دیکھیں جس کو ہم صنعت مراعات النظیر کے تحت پیش کر سکتے ہیں۔ صنعت مراعات النظیر کیا ہوتا ہے کہ تحریر کے اندر یا کلام کے اندر ایک ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے لوازمات اور جس کے مناسبات الفاظ لائے جائیں۔ تو ایک شعر دیکھیں کہ نہ بادہ ہے نہ سراہی ہے نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگین ہے بزم جانانہ۔ اب دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر جو الفاظ لائے، بادہ، سراہی، پیمانہ، بزم، یہ سب کے سب مترادفات جو ہے مناسب الفاظ ہیں، مناسبات ہیں۔ بزم ہو تو بادہ بھی ہے، سراہی بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، نہ بزم ہو تو نہ بادہ ہے، نہ سراہی ہے، نہ پیمانہ ہے۔ گویا کہ سارے مناسب الفاظ کو لا کر کے ایک شعر میں انہوں نے جمع کر دیا۔ اسی طور پر علامہ اقبال کے کلام میں صنعت کو دیکھنا ہے، چونکہ میں یہ نمونے زیادہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بعد میں پیغام بھی دینا ہے۔ ایک صنعت آتی ہے صنعت تنسیق الصفات، یعنی کہ ایک موصوف کے کئی صفات لائے جائیں۔ اسی طور پر ایک مبتدا کی کئی خبریں لانا یا ایک خبر کی کئی مبتدائیں لانا، یہ شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن صنعت تنسیق الصفات یہ ہے کہ ایک موصوف کے آپ سے کئی صفات لائیں۔ علامہ اقبال کا مذہبی دنیا کا بڑا یہ مشہور شعر ہے کہ وہ دانائے سبل
وہ ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. تو آپ دیکھیں کہ سرکار کے یہاں پر جو صفات لائے گئے 3 صفات لائے گئے، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل. اور یہ تینوں کے تینوں صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لائے گئے ہیں. گویا کہ ایک موصوف کی 3 صفات کو ایک شعر میں نہیں بلکہ ایک مصرے میں علامہ اقبال نے جمع کر دیا ہے. اسی طور پر ایک شعر اور بھی صنعت کے تحت میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک ہے صنعت سہل ممتنع، یعنی اتنے آسان الفاظ میں اپنی بات کو کہہ دی جائے کہ اس سے آسان کہنے کی اور گنجائش ہی نہ ہو. اور بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے شعر کو اتنے بڑے جذبات کو اور اتنے تعجب خیز بات کو کہ پہلے شعر میں جواب اور دوسرے شعر میں سوال لا کے حیرت انگیزی جو پیدا کی ہے، اس حیرت انگیزی کو اتنے سہل انداز میں آپ نے بیان کیا کہ اس سے اب آسان کہا نہیں جا سکتا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے میں کیا چاہتا ہوں. تو اسی طور پر یا مانوی صنعت سے ہو، مجھ جیسے ادنا طالب علم کا یہ مطالعہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں وہ ساری صنعتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. وہی اہل علم کی خدمت میں کوئی گزارش؟ جو گزارشات ہے وہ عرض یہ کرنی ہے، کچھ باتیں ضمن میں کہنی ہے کہ عام طور سے ادب کو اہل علم نے جو ہے 2 خانوں میں بانٹ دیا، ایک مذہبی ادب اور ایک عصری ادب کے نام سے. سچ یہ ہے ادب ہے، چاہے وہ مذہبی ادب ہو یا عصری ادب ہو. یہ تو زمانے کا المیہ ہے کہ نثر کے نام پر اور شعر کے نام پر جہاں پر بے ادبی کی گئی لوگوں نے اس کو بھی ادب کے خانے میں لا کے ڈال دیا. ورنہ ہونا یہ چاہیے ان سبوں کو ادب سے خارج کر کے صرف اسی چیز کو لا کر کے ادب میں شامل کرنا چاہیے جو ادب اور مذہب دونوں کے پیمانے پر پورا اتر سکے. دوسری بات یہاں پر یہ کہنی ہے کہ عام طور سے مذہبی دنیا کے لوگ بھی ادب کے نام پر پریشان ہیں. وہ یہ ہے کہ فلاں کا نام ادب میں شامل نہیں ہو سکا، اور ادبی دنیا کے بھی بعض لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں مذہبی دنیا میں شامل نہیں کیا گیا. دونوں خانوں میں پریشانی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے اور لکھنے کے اپنے مقاصد ہیں. جس نے جس مقصد سے لکھا ہے اس کو اسی مقصد کے خانے میں رکھا جائے اور رکھا گیا بھی ہے، پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس پیمانے سے پڑھا جائے تو اچھی بات ہے. مثال کے طور پر مذہبیات کی دنیا میں شعر و ادب کے حوالے سے، بالخصوص نعتیہ ادب کے حوالے سے اگر سب سے بڑا نام لیا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نعتیہ میدان میں علم و ادب کے وہ سرمائے چھوڑے ہیں کہ اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. لیکن آج بھی ان کے چاہنے والوں کو یہ پریشانی ہے کہ جس طریقے سے نعتیہ ادب میں دوسروں کا نام رکھا گیا، امام احمد رضا کا نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ میں کہتا ہوں اس سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا نے اس مقصد سے شاعری کی ہی نہیں ہے. اگر کیا جائے شمار تو اچھی بات ہے، اور پڑھ کر کے زبان و ادب کا فائدہ اٹھانی چاہیے، کیونکہ زبان و ادب کا بڑا ہی عظیم سرمایہ موجود ہے. اسی طور پر عصری ادب کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ پریشان ہیں اس معاملے میں. لیکن میں نے جہاں تک فن کے حوالے سے اقبال یا اقبالیات کا مطالعہ کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقبال پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، صرف میں ریختہ.com پہ دیکھتا ہوں کہ تقریباً 1100 سے زائد کتابیں علامہ اقبال پہ موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں سے بیشتر کتابوں کی یا تو فہرست دیکھ لی ہے یا کہیں نہ کہیں میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. لیکن بڑا یہ المیہ ہے کہ ابتدا سے جس شاعر کو جس زاویے سے پڑھا گیا ابھی تک اسی زاویے سے گھسیٹا جا رہا ہے. اگر موضوعات کے حوالے سے اس شاعر کا مطالعہ کیا گیا تو ہمارے اکابرین نے کر دیا ہے تو ہم اسی زاویے سے مطالعہ کر رہے ہیں. جس کو فن کے حوالے سے مطالعہ کیا گیا آج بھی ہم اس کو فن کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہماری سہل پسندی اور تن آسانی ہے. دوسرے زاویے سے ہم اس کو مطالعہ کرنے کی زحمت نہیں کر رہے ہیں. علامہ اقبال، یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فکر کے شاعر تھے،
انقلابی فکر کے شاعر تھے، آفاقی فکر کے شاعر تھے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے زمانے کو ایک خاص پیغام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ادب کے لیے یا زبان کے لیے یا فن کے لیے شاعری نہیں کی، پیغام کے لیے شاعری کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں فن و موجود نہیں ہے، بلکہ فن بدرجہ اتم علامہ اقبال کے کلام میں موجود ہے۔ مگر اگر لفظ سخت ہو تو معذرت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کے چاہنے والوں کے لیے یہ بات باعث عار ہے کہ علامہ اقبال کو فن کے حوالے سے جس طور پہ پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی گئی۔ چند باتیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ علم معنی ہو، علم بیان ہو یا علم بدیع ہو، اس پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اور جو بھی کتابیں اردو زبان میں ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، چاہے وہ بحر الفصاحت ہو یا کوئی اور بھی کتاب ہو، آپ دیکھیں گے کہ نمونے کے طور پہ 30 32 شعراء کو پیش کیا گیا، مگر علامہ اقبال کو اٹھا کر کے بالکل کنارے کر دیا گیا، ان کے شعر کو پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اور بعض وہ مصنفین جنہوں نے فن پر کتابیں لکھی تو علامہ اقبال کو اگر پیش بھی کیا تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر پیش کیا، بالکل نہ کے برابر انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یقیناً اقبالیات پر اتنا لکھا گیا، اقبال کو اتنا پڑھا گیا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اقبال کا مطالعہ کرنے والے وہی گھسیٹے پسیٹے موضوعات پہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور اقبال کو جو نئے زاویے سے پڑھنا چاہیے نہ اس زاویے سے پڑھنے کو تیار ہے، اور نہ اقبال کے کلام کو فن کی حیثیت سے پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں نے فن کی حیثیت سے پڑھا بھی ہے تو بہت تھوڑا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ صدی علامہ اقبال کو موضوعات کی حیثیت سے پڑھا گیا، اور اس صدی میں بھی اقبال کو موضوعات کی حیثیت سے پڑھا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس صدی میں اقبال کو فن کی حیثیت سے بھی ضرور پڑھا جائے۔